محمد وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ناظرین مکرم، الحمدللہ آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری ایئر وائی کیو ٹی وی پہ حاضر ہے، اور اس وقت ہم حاضر ہیں ولی کامل کی بارگاہ میں، آفتاب ولایت کی بارگاہ میں، شیخ المسلمین کی بارگاہ میں حاضر ہیں، زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے 738ویں عرس مبارک کی تقریب سعید میں حاضر ہیں، اور آج چھٹی شریف ہے۔ آپ کو علم ہے کہ چھٹی کی شب الحمدللہ بہشتی کا دروازہ کھلتا ہے، اس تقریبات کے اندر ہم حاضر ہیں الحمدللہ، اور یکم محرم سے لے کر الحمدللہ اے آر وائی کیو ٹی وی پر آپ ٹاک شو کے ذریعے، فیض فرید کے ذریعے، اور مختلف علماء کو، مشائخ کو آپ نے سنا، اور مختلف قراء کو آپ نے سماعت کیا، مختلف نقباء کو آپ نے دیکھا، اور بڑی بڑی شخصیات کو آپ نے زیارت کی، اور قرآن اور حدیث کا نور جو ہے الحمدللہ اے آر وائی کیو ٹی وی کے ذریعے آپ گھر گھر، نگر نگر، گلی گلی پہنچا۔ اے آر وائی کیو ٹی وی نے الحمدللہ آپ کے لیے اہتمام کیا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے، جو ملک کے حالات تھے، ہر طرف پابندیاں ہیں، لیکن گھر بیٹھے فیض فرید جاری ہے، اور فیض فرید الحمدللہ اے آر وائی کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے اندر جاری ہے۔ اور اس وقت آپ بالکل میرے بیک گراؤنڈ پہ، میرے بالکل پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہشتی دروازہ بالکل آپ کے بالکل پیچھے ہے، اور الحمدللہ وہ دروازہ جس کی بابت مشہور ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے چشم بینا سے دیکھا میں نے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت، نور مجسم، شفیع معظم، مشعل بزم وفا، چراغ خانہ اصطفیٰ، جان جہان اجتبا، شاہ اقلیم اصطفیٰ، سرخیل جملہ انبیاء یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کی جلوہ گری ہوئی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے جناب اپنے چشم بینا سے دیکھا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے، اپنے اصحاب کے ساتھ جلوہ گر ہوئے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ میں نے یہ منظارہ دیکھا، سرکار کے قدمین شریفین کے نشان دیکھے، اور کریم آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا اے نظام الدین یہ اعلان کر دو کہ یہ درگاہ فرید جو ہے، یہ میرا محبوب جو ہے، فرمایا کہ یہاں پر جن و انس کا گزر ہوگا، اور جو بھی جن و انس یہاں سے آئیں گے، اس دروازے سے گزریں گے، اللہ پاک انہیں بخشش بھی عطا فرمائے گا اور اپنی امان کی دولت بھی عطا فرمائے گا۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آیات ربانی سے، میں آیات نور سے ہم سب اپنے قلب و روح کو معطر فرماتے ہیں۔ قرآن کی روشنی ہے بیان رسول میں، قرآن کی روشنی ہے بیان رسول میں، اللہ بولتا ہے زبان رسول میں، سوچا کہ ذرا دیکھیں قرآن میں کیا ہے، جب دیکھا تو ہر لفظ محمد کی ثنا ہے۔ آئیے قرآن کا نور اپنے قلب و روح میں اتاریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
العالمین صدق اللہ العظیم۔ کیا فکر کی جولانی، کیا عرض ہنرمندی، کیا فکر کی جولانی، کیا عرض ہنرمندی، توصیف پیمبر ہے توفیق خداوندی۔ آئیے آیات نور کے بعد ہدایہ نعت بحضور سرور کونین پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوتا ہوں انتہائی محترم اور مکرم شخصیت جناب محترم المقام محمد فاروق مہروی صاحب سے ملتمس ہوں کہ بارگاہ رسالت کے اندر گلہائے عقیدت پیش کرنے کا اعزاز حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، ہم ہیں التجا والے، ہم ہیں التجا والے، ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، بھیک کچھ عطا کیجئے، بھیک کچھ عطا کیجئے، اے میرے سخا والے، بھیک کچھ عطا کیجئے۔ چھیڑنا ہمیں دنیا چھیڑنا ہمیں دنیا، ہم ہیں مصطفیٰ والے، سید الورا والے، شاہد و سرا والے، بھیک کچھ عطا کیجئے۔ خود کہا میرے رب نے خود کہا میرے رب نے، بخش دوں گا سب کو میں، خود کہا میرے رب نے، بخش دوں گا سب کو میں، آئے آپ کے در پر جتنے ہیں خطا والے، آئے آپ کے در پر جتنے ہیں خطا والے، بھیک کچھ عطا کیجئے۔ مر تو جائیں گے لیکن مر تو جائیں گے لیکن غیر سے نہ مانگیں گے، مر تو جائیں گے لیکن غیر سے نہ مانگیں گے، آپ کے بھیکاری ہیں، آپ کے بھیکاری ہیں، آپ کے بھیکاری تو ہیں بڑی ادا والے،
آپ کے بھیکاری تو ہیں بڑی ادا والے، بھیک کچھ عطا کیجئے۔ میں مریض طیبہ ہوں، میں مریض طیبہ ہوں، اس گلی میں لے جاؤ، نور کی گلی جس کے ذرے ہیں شفا والے، بھیک کچھ عطا کیجئے۔ دید ان کی جب ہوگی، دید ان کی جب ہوگی قبر میں تو کہہ دیں گے، دید ان کی جب ہوگی قبر میں تو کہہ دیں گے، یہ ہمارے آقا ہے گنبد خضرا والے، بھیک کچھ عطا کیجئے اے میرے سخا والے۔ یہ مصرع میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ ہم ہیں التجا والے، ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، بھیک کچھ عطا کیجئے اے میرے سخا والے، بھیک کچھ عطا کیجئے۔ ناظرین محترم، جناب محترم محمد فاروق مہروی صاحب نے کیا خوبصورت التجا پیش کی ہے۔ ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے۔ اور ناظرین بات یہ ہے کہ امام بوصیری فرماتے ہیں نا وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ اَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ۔ فرماتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جسے بھی ملا ہے در مصطفیٰ سے ملا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بے نواؤں کو جب وہ اذن نوا دیتے ہیں، بے نواؤں کو جب وہ اذن نوا دیتے ہیں، بوزرو امبرو سلمان بنا دیتے ہیں، کملی والے تو طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے منگتا تو وہ سلطان بنا دیتے ہیں۔ یہ بارگاہ ایسی ہے کہ جہاں کوئی بھی سائل آتا ہے، قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا حبیب ہم نے آپ کو اتنا عطا فرمایا ہے، کائنات کے سارے خزانے آپ کو دے دیے ہیں، آپ نے انکار کرنا ہی نہیں ہے، جو بھی آتا جائے آپ نے عطا ہی کرتے چلے جانا ہے۔ ناظرین مکرم، ہم کتنے خوشبخت ہیں، در فرید پہ حاضر ہیں، سگے فرید بن کے کھڑے ہیں۔ یہ وہ آستانہ ہے جہاں بڑی بڑی معروف درگاہیں اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہیں۔ ہم اپنے مقدر پہ کیوں نہ ناز کریں کہ آج ARYQ TV کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا کے اندر فیض فرید کا یہ ذریعہ جاری کر رکھا ہے۔ رب کائنات قبلہ حاجی عبدالرؤف صاحب کی اور انتہائی محترم جناب قبلہ عمر فیاضی صاحب کی پوری ٹیم کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، رب کائنات جب بندہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کے تحت اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کا تعلق اپنا قائم کر لیتا ہے تو رب کائنات اس بندے کی محبت پہلے آسمانوں پہ نازل فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں جبریل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ پھر حکم ہوتا ہے یونادی فی السماء، پھر وہ محبت آسمانوں میں تمام فرشتوں میں نازل ہو جاتی ہے۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں کہ جبریل لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دے جو میرا بندہ بن گیا ہے، جو میرا بن گیا ہے، میری ساری مخلوق اس کی بن گئی ہے۔ آج ہماری خوشبختی ہے ہمارے درمیان بڑی علمی روحانی اسکالر شخصیت، بہت بڑی علمی شخصیت، الاحسان اسلامک سینٹر کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں اور آستان عالیہ چشتیہ فریدیہ کے سجادہ نشین بھی ہیں، اس درگاہ کے خلیفہ بھی ہیں۔ اور ہم قبلہ ڈاکٹر محب النبی طاہر صاحب سے پوچھیں گے آج کے حوالے سے، خاص طور پہ یہ جو چھٹی شریف میں جو رسومات ہوتی ہیں اور دروازہ کھلتا ہے، اس کے حوالے سے کچھ، اس کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے ہمیں کچھ عیا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے
اس پر ڈٹ گئے ان کی تائید و نصرت کے لیے اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ تو آج سیدی و سندی و مولائی شیخ بحر حضور زہد الانبیاء سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا عرس پاک جاری و ساری ہے، اور آج حضور سیدی قبلہ دیوان مودود مسعود چشتی فاروقی دامت برکاتم العالیہ دامت برکاتم القدسیہ اپنے دست مبارک سے جو ہے آج بہشتی کا دروازہ کھولیں گے۔ اس حوالے سے میں آپ کی خدمت کے اندر ایک شعر پیش کر کے پھر اپنی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں پاک پتن شریف دیاں ٹبیانوں افلاک نیا کھاں تے کی آکھاں، میں پاک پتن شریف دیاں ٹبیانوں افلاک نیا کھاں تے کی آکھاں، جنہ گلیاں چ میرا بابا فرید ٹریا انہاں گلیاں نو میں عرش پاک نیا کھاں تے کی آکھاں۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور سیدی و سندی و مولائی شیخ بحر حضور زہد الانبیاء کا مزار پر انوار ہے، اور یہاں پر آپ کا جو ہے وہ آستانہ عالیہ ہے، یہاں پہ بہشتی دروازہ کھلتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یعنی اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے، یہ پوچھے کہ آپ اس درگاہ پہ کیا لینے آتے ہیں، تو یہ سادہ سی بات ہے کہ ہم جنت کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ تو جب جنت کی زیارت ہوتی ہے تو خدا رحمت کند این عاشقانے پاک تینترا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العزت کی یاد کے اندر بسر ہوا۔ ایک سوال قبلہ شہزادہ گنج شکر دیوان عثمان صاحب بھی تشریف جلوہ گر ہوئے، آپ کو بھی اسلام عقیدت اور اسلام محبت۔ لوگ کہتے ہیں یونس بھائی کہ 700 سال ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو متصل ہونا چاہیے، کہ حدیث پاک کی تو حجیت یہ ہے کہ وہ متصل ہونی چاہیے۔ 700 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیسے سمجھ میں آئے؟ تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں، یہ فرمان 700 سال بعد ہے، لیکن وہ ویلڈ کس طرح ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآ الحق، او کما قال علیہ السلام۔ آقا نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے حق دیکھا ہے۔ تو اب جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ہے زیارت کرا دیں، خواب کے اندر کرا دیں یا جاگتے ہوئے کرا دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جو ہے وہ برحق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جو ہے وہ سچی ہے۔ تو فرمان بے مصطفیٰ بھی حق ہے۔ تو جناب سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے اپنی چشم باطنی سے اور اپنی ان آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بے حجاب کیا۔ جناب تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سیدنا عثمان ابن عفان کامل الحیاء والایمان، حضور سیدنا علی المرتضی شیر خدا مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم یہاں پہ تشریف لائے، تو سرکار نے فرمایا کہ جو یہاں سے گزر جائے گا وہ امن پا جائے گا۔ تو ہر جو زبان پر آج ہے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید، یہ نظام پاک نے نعرہ لگایا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، یہاں ایک وفا حائل ہے اور ہمارے ساتھ شہزادہ گنج شکر بھی موجود ہیں، دیوان عثمان صاحب قبلہ۔ ہماری خوش بختی ہے کہ اس گھرانے کے شہزادے ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں، اور مجھے حکم ملا ہے کہ آپ جاری رکھیں۔ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ شہزادہ گنج شکر موجود ہیں، اور انشاءاللہ ابھی گفتگو ابھی جاری رکھیں گے گفتگو انشاءاللہ۔ ابھی وقفہ حائل ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم شہزادہ گنج شکر سے انشاءاللہ پھر ہم بات کریں گے۔ عشاء کی نماز کا ٹائم ہے، اس کے بعد انشاءاللہ در فرید سے ملاقات کریں گے۔ جی ناظرین محترم، آپ کا خیر مقدم ہے۔ در فرید پہ ہم حاضر ہیں اور فیض فرید جاری ہے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے درمیان شہزادہ گنج شکر بھی جلوہ فرما ہے، صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محترم محمد عثمان صاحب جلوہ فرما ہے، اور ان کے ساتھ بہت بڑی شخصیت ہمارے ساتھ سندر شریف کے سجادہ نشین بہت بڑی ہستی جناب قبلہ پیر سید حبیب عرفانی صاحب بھی جلوہ فرما ہے۔ قبلہ پیر صاحب آپ کی نظر یہ شیئر کرتے ہیں در فرید پر کہ شاعر کہتا ہے کہ ذکر بابا فرید کرتے ہیں، ذکر بابا فرید کرتے ہیں، روز ہم اپنی عید کرتے ہیں، ذکر بابا فرید کرتے ہیں، روز ہم اپنی عید کرتے ہیں، روشنی اپنے پیر سے لے کر دل کو روشن مزید کرتے ہیں، اور ان کو دونوں جہان ملتے ہیں جن کو بابا مرید کرتے ہیں، اور بیٹھ کر ان کے قرب میں عابد ہم تو صابر پیا کی دید کرتے ہیں۔ سامعین محترم دیکھیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، اور
متفقن علیہ حدیث ہے، کریم آقا نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے 100 قتل کیے تھے اور جناب وہ اہل اللہ کی طرف چل پڑا تھا تو راستے میں موت واقع ہو گئی، تو جناب جنت اور دوزخ کے دونوں فرشتے آ جاتے ہیں، حکم ہوتا ہے اگر یہ اہل اللہ کی بستی کے قریب ہے، ذاکرین کی مجلس کے قریب ہے تو اسے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو پھر واقعہ بات یہ تھی کہ وہ بستی سے دور تھا، رب نے حکم دیا کہ وہ زمین سمٹ گئی اور اہل اللہ کے قریب ہو گیا تو رب نے اسے جنت عطا فرما دی۔ وہ تو بنی اسرائیل کے اولیاء تھے اور ہم امت مصطفیٰ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور شہزادہ گنج شکر ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ قبلہ آپ کو بہت مبارک ہو جی، اور شب و روز آپ کی رسومات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میں چاہوں گا کہ فیض فرید کے حوالے سے کچھ کلمات عطا فرمائیں اور رسومات کے حوالے سے اپنے سامعین کو کچھ بیان کریں، کس طرح لوگ کشاں کشاں کھینچے چلے آتے ہیں، اور در فرید پہ ہم حاضر ہیں، اور میرا تو ایمان یہ ہے کہ جو دروازے سے نہ بھی گزرے، جو ٹبہ فرید پہ آ جائے، اللہ اسے بھی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں نے اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے تو اس کی حاضری اسی وقت قبول ہو جاتی ہے، اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ جس طرح ابھی پوری دنیا کرونا کے معاملات میں جو ہے لاک ڈاؤن ہے، اس کی وجہ سے عرس کو محدود کیا گیا، اور بڑے مریدین بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہیں وہ آنے کے خواہشمند تھے لیکن وہ نہیں آ سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ اگر اللہ کا ہم پہ احسان عظیم ہوا ہے تو اس کو ہم جو ہے چند غفلت کی وجہ سے جو ہے دوبارہ نہ لے کر آئیں۔ تو دیکھیں کہ جہاں پوری دنیا میں یہ کرونا جیسی موذی مرض بڑھ رہی ہے، پاکستان میں یہ کم ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں تمام بزرگان دین کی موجودگی کی برکت ہے، اور ابھی جیسے آگے آج بابا جی کا عرس ہے، اسی طرح پھر جو ہے وہ ان کا حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوگا، اور دیگر آستانوں پہ عرس کے معاملات ہیں۔ میری دعا ہے اللہ اس بیماری سے عالم اسلام کو محفوظ فرمائے۔ اور رہ گی بات بابا جی کی عقیدت کی اور نسبت کی، تو یہ سارے انہی لوگوں کی اولادوں میں سے ہیں جن کے آباء و اجداد بابا جی کے ہاتھ پہ بیعت کی، مسلمان ہوئے، ایمان کی دولت سے نوازے گئے، اور آج تک نسل با نسل، کیونکہ برِ صغیر پاک و ہند میں ایک ایسا ٹرینڈ تھا کہ جو جس کا مانی ہوتا تھا اس سے کبھی وہ جدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ ایسا عقیدہ اس خطے میں پایا جاتا ہے کہ ان کی نسلیں تک جو ہے اس ہستی کو کبھی نہیں بھولتی۔ تو یہ دیکھیں کہ جو لوگ بھی جیسے روایات میں آتا ہے کہ بابا جی حضور گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ سے اور آپ کے حسن اخلاق سے 40 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا، اور 40 لاکھ اس زمانے میں آج سے 800 سال پہلے، یہ جو 778 کی فگر ہے یہ بشتی دروازے کی اوپننگ ہے، اور یہ بابا صاحب کے وصال کی ڈیٹ نہیں ہے، آپ کا دنیا سب پردہ کرنا اس سے پہلے سالوں سے ہے۔ تو یہ سنگ بنیاد جو 664 ہجری ہے یہ باب جنت کی ہے، اور اس پہ ایک بڑی مشہور حدیث جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کوٹ کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دخل هذه الباب لامنا۔ جب میں نے اس کو گہرائی میں پڑھا اور سمجھا تو پتہ کیا چلا کہ یہ خواب کا عالم نہیں تھا کہ یہ سوتے ہوئے کوئی معاملہ ہوا اور امت پہ لاگو کر دیا، یہ جاگتی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا گیا۔ اور پھر حضرت نظام پاک فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان لوگوں کو کیسے یقین دلاؤں کہ آپ یہاں پہ موجود ہیں؟ اور حضور نے جو الفاظ فرمائے اس کا مفہوم ہے نظام الدین یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس بات پہ یقین لائیں گے، اور طریق کی گواہی اور شہادت کے مطابق جتنے بھی اس ٹائم مریدین، عقیدت مند، مستری اور مزدور یہاں پہ موجود تھے اجرے کے وقت، اور بڑی جماعت حافظوں کی جو موجود تھی جو ایک ایک اینٹ پہ قرآن پاک پڑھ رہی تھی، سب نے حضور کی یہاں پہ زیارت کی۔ اور جب سے یہ زیارت کا عمل شروع ہوا جوک با جوک لوگ، اور اس زمانے کے 26 بزرگان دین اس دروازے سے گزر کر حضور کا فرمان عالی شان کی اطاعت کر کر گئے، اور آج تک ان 26 بزرگان دین کے مریدین چاہے وہ کسی بھی سلاسل سے ہوں، کسی بھی نسبت سے لگتے ہوں، ان کے بزرگ یہاں سے گزر کے گئے، اور اس نسبت سے آج تک ان کے مرید گزر رہے ہیں۔ اور اس میں بڑی خوب ایک کمال کی بات ہے کہ اس دروازے کو لوگ باب الجنت کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ مومن کی قبر
जन्नत के बागात में से एक बाग है, और जो वहां दाखिल होगा वो अमन और सलामती में आ जाएगा। अब जिस दरवाजे से गुजर रहे हैं, इस दरवाजे को नूरी दरवाजा कहा जाता है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि किसी ने सवाल किया कि हजूर इसे नूरी दरवाजा क्यों कहा जाता है? फरमाया कि जो हम देखते हैं वो तुम नहीं देख सकते। उसने कहा हजूर मैं भी ख्वाहिश रखता हूं कि मुझे दिखाया जाए। तो आपने अपनी दस्तार उतार कर उसके सर पे रख दी। तो जब उसने देखा तो उसके मुंह से निकला बाबुल नूर, बाबुल नूर। पूछा क्या ऐसा वाकया हुआ कि तुम्हारे मुंह से ये बात निकली? तो उन्होंने कहा जब मैंने देखा लोगों को तो मैले कुचैले कपड़ों में थे, जैसे बाबुल जन्नत से दाखिल होकर इस दरवाजे से निकले तो उनके जिस्म से नूर गिर रहा था। तो पता चला कि जब अल्लाह वालों की बारगाह में इंसान आता है, अल्लाह अपने उन नेक साले बंदों की निस्बत से उस शख्स के सारे गुनाह माफ फरमा देता है। अगर उसकी नस्ल में कोई ऐसा दरवेश आ जाए तो अल्लाह फरमाता है कि मैं उसके पिछलों के भी गुनाह माफ कर देता हूं और अगलों के भी गुनाह माफ कर देता हूं। इसी बात पे हजूर गंजे शक्कर अपने आखिरी पैगाम में फरमाते हैं, वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी मिट्टी होवे, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना ए तेरी ना ए मेरी, 4 दिनां दा मेला दुनिया बाद विच बनी मिट्टी दी डेरी, ना कर इत्थे हेरा फेरी, मिट्टी नाल ना धोखा कर, तू भी मिट्टी ओ भी मिट्टी, जात पात दी गल ना कर, जात भी मिट्टी तू भी मिट्टी, जात फकत अल्लाह दी उची, बाकी सब मिट्टी मिट्टी, मिट्टी दिया बंदिया कादी तेरी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले, दिन भी मिट्टी रात भी मिट्टी, तेरी उची जात भी मिट्टी, मिट्टी विच मिट जाना फिर तेरी औकात भी मिट्टी। वेख फरीदा मिट्टी दी ढेरी जिंदे उत्ते कख पए, फरीद ओथू कोई ना मुड़िया एथू ही लखा गए। कि हम लोगों ने ये जहान छोड़ना है, यही फिक्र फरीद है। अगर मुरीदीन आशिक़े फरीद होने के साथ साथ फिक्र फरीद को जिंदा कर लें कि फरीदोदीन फरमाते हैं वो खुद को फरीदोदीन का मुरीद ना समझे जिसने एक वक्त की नमाज कज़ा कर दी। अगर हम बाबा जी की मोहब्बत में यहाँ आए तो हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, तब भी फैज मिलेगा। कैसे? पहला ही स्टेज शरीयत की है, दूसरी स्टेज शरीयत के साथ तरीकत की है, तीसरी स्टेज शरीयत और तरीकत के साथ हकीकत की जिंदगी की है। तब इंसान वली बनता है, वरना उसका दामन वलायत से खाली होता है। यही पैगाम है बाबा जी का इस आस्ताने की निस्बत से कि जितने भी मुरीदीन आए अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर लें, दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। क्या कहने नाज़रीन मोहतरम, ये थे गंजे शक्कर के शहजादे जनाब दीवान उस्मान साहब किबला। बहुत प्यारी हस्ती। मुझे बाबा साहब का कॉल याद आ रहा है। फरमाते हैं कि जिसने मेरी औलाद से सलाम किया गोया उसने मेरी बारगाह में मुझे सलाम किया। तो ये देखें ना, ये तो गंजे शक्कर के शहजादे हैं। वहां तो कुरान पाक में आता ना, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, फरमाया जो अहलुल्लाह के दरवाजे पे कुत्ता बैठ जाता है रब उसे भी जन्नत अता फरमा देता है। और दीवान साहब की खास बात यह है कि दरवाजे से गुजरने का माना यह भी है कि जिस तरह हुजूर बाबा साहब ने जिंदगी गुजारी थी उसी तरह तुमने जिंदगी गुजारनी है। फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह, असल में इत्तिबाए रसूल है। अगर इत्तिबा की दौलत है तो फिर यकीनन जन्नत अता होगी। अगर इत्तिबा नहीं, सिर्फ आप कहेंगे हम गुजर जाएं, तो दीवान साहब ने फरमाया असल बात यह है कि तालीमात मुस्तफ़ा पे अमल करना है। हमारे साथ पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम जिन्हें हम बुलबुल फरीद कहते हैं और पूरी दुनिया के अंदर नात इनका हवाला है। लाखों करोड़ों दिलों पर इनकी आवाज़ जो है वो राज कर रही है। जनाब अलहाज मोहम्मद शहबाज कमर फरीदी साहब से मैं मुल्तमिस हूँ आप तशरीफ लाएँ और ज़िक्र मुस्तफ़ा से हमारे क़ुलूब को मुअत्तर फरमाएँ। मैं बारे दिगर शहजादा गंजे शक्कर जनाब दीवान उस्मान साहब किबला का शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर इंशाअल्लाह सबकी निगाहें लगी हैं जनाब किबला इरफानी साहब पर, और पहले ज़िक्र मुस्तफ़ा फिर इंशाअल्लाह उनके मलफूज़ात आलिया। सब देखने वालों को दर फरीद से खुश आमदीद और सबको शहंशाह गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की बहुत बहुत मुबारक। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद प्रोग्राम के दौरान ही इंशाअल्लाह किबला दीवान मदूद मसूद चिश्ती साहब दरबार शरीफ तशरीफ़ लाएंगे। वो अपने दस्ते मुबारक से बिश्ती दरवाज़े का इफ्तिताह फरमाएंगे, नात पाक के चंद अशार, और उसके बाद फिर किबला इरफानी साहब से और
ہمارے ARY QTV فیاضی صاحب الحاج حاجی عبدالرؤف صاحب کی طرف سے عالم اسلام کو بہت بہت عرس پاک کی مبارکباد. نعت پاک کے 2-3 شعر اور 2-3 شعر حضور بابا صاحب کے اشلوق کے میں پیش کروں گا. لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں. لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں. ہم کو یہی کافی ہے کہ سرکار ہمارے ہیں. ہم کو یہی کافی ہے کہ سرکار ہمارے ہیں. ہم کو یہی کافی. رکھ لینا بھرم میرا محشر میں میرے آقا. رکھ لینا بھرم میرا محشر میں میرے آقا. کچھ بھی ہے میرے آقا نوکر تو تمہارے ہیں. کچھ بھی ہے میرے آقا نوکر تو تمہارے ہیں. قربان تیری شان پہ حسنین کے نانا. قربان تیری شان پہ حسنین کے نانا. صدقہ تیرے نالین کا میرے بھی گزارے ہیں. صدقہ تیرے نالین کا. اور پنجتن کے گھرانے کا جب سے میں ہوا نوکر. پنجتن کے گھرانے کا جب سے میں ہوا نوکر. اس وقت سے پھر اپنے وارے ہی نیارے ہیں. اس وقت سے پھر اپنے ان پر ہے آیا عیب میرے پھر بھی تسلی ہے. ان پر ہے آیا عیب میرے پھر بھی تسلی ہے. کیا کہ سرکار ہمارے ہیں. سرکار ہمارے ہیں. سرکار ہمارے مل کے کہہ دیں ہیں. سرکار ہمارے ہیں. سرکار ہمارے ہیں. سرکار ہمارے ہیں. سرکار ہم کو یہی کافی ہے کہ سرکار ہمارے ہیں. 2-3 اشعاری حضور بابا صاحب کے کلام کے اشلوق. قبلہ عرفانی صاحب تشریف فرما ہے. انشاءاللہ ذوق آئے گا ان کی گفتگو سے آپ کو. ہاں فریدا ٹوریا ٹوریا جا. فریدا ٹوریا ٹوریا جا. فریدا ٹوریا فریدا ول وچ ول نپا. فریدا ٹوریا ٹوریا جا. فریدا ٹوریا اٹھ فریدا ستیا چاڑو دے مسیح. تو ستا رب جاگدا. تو ستا رب جاگدا. تیری ڈاڈے نال فرید. فریدا ٹوریا ٹوریا جا. فریدا ٹوریا ٹوریا جا. فریدا اٹھ فریدا ستیا. ہائے ہائے کیا فرید فرماتے ہیں. اٹھ فریدا ستیا تے اے میلا ویکھن جا.
مت کوئی مل جائے بخشے آتے تو بھی بخشے آجا مت کوئی مل جائے بخشے آتے تو بھی بخشے آیا مت کوئی مل جائے بخشے آتے تو بھی بخشے آجا اٹھ فریدا ستیا کالے مینڈے کپڑے تے کالا مینڈا بھیس میں گناہی بھریا میں گناہی بھریا تے لوگ کہن درویش میں گناہی بھریا تے لوگ کہن درویش فریدا ٹریا ٹریا جا فریدا ٹریا ٹریا جا فریدا ٹریا ٹریا جا کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین مکرم جناب بلبل فرید جناب الحاج محمد شہباز قمر فریدی ماشاءاللہ جب یہ پرواز کرتے ہیں تو یقین کریں تصورات کی دنیا میں کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور یہ آواز اسی طرح چمکتی رہے بارگاہ فرید میں حاضر ہیں اپنے مقدر پہ ہم ناز کریں کتنے مقدر والے ہیں کہ ہم در فرید پہ حاضر ہیں یہ وہ آستانہ ہے جہاں سے مدینہ پاک کی مہریں لگتی ہیں جہاں شقاوتیں سعادتوں میں بدل جاتی ہیں میں کہتا ہوں ہم بہت خوش بخت ہیں میں ARYQ TV کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو فیض فرید کے ذریعے پوری دنیا کے اندر در فرید کا نظارہ کروا رہے ہیں رب کائنات ان کی سید کاوش کو سید جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بارگاہ فرید کے اندر ایک عورت آتی ہے روتی ہوئی آتی ہے اور آنکھوں سے اشک جاری ہیں عرض کی کہ بابا جان میرا بیٹا گم ہو گیا اگر بیٹا فوت ہو جائے صبر آ جاتا ہے لیکن اگر گم ہو جائے تو آپ کو پتا ہے نگاہیں جو ہیں وہ دروازے پہ لگی رہتی ہیں وہ حاضر ہوئی بارگاہ فرید میں بابا صاحب سے عرض کیا تو بابا صاحب نے جب روتے ہوئے دیکھا اہل دل جو ہوتے ہیں وہ جناب مخلوق کا درد نہیں دیکھ سکتے آپ نے فوراً مراقبہ کیا فرمایا کہ جا اماں تیرا بیٹا تیرے گھر میں پہنچ گیا ہے جب وہ اماں گھر میں جاتی ہے تو دیکھا بیٹا گھر میں آپ پہنچ چکا ہے کہا بیٹا تم کیسے پہنچے کہا میں دریا کے کنارے پہ بیٹھا تھا اور میں رو رہا تھا دریا کے اندر سے ایک بزرگ نکلے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا تو کیوں روتا ہے کہا میں اپنے گھر سے دور نکل آیا ہوں اور یہاں بیٹھ کے رو رہا ہوں تو فرمایا کہ اس بزرگ نے کہا کہ بیٹا آنکھیں بند کرو میں نے آنکھیں بند کی کھولی تھی تو میں دریا کے کنارے پر تھا جب میں نے آنکھیں بند کی تو اپنے گھر میں موجود تھا تو بابا فرید نے فرمایا کہ جو اماں گھر میں جاؤ تیرا بیٹا گھر میں موجود ہے سامعین محترم ہمارے درمیان بہت بڑی شخصیت بہت بڑی ہستی اور الحمدللہ مشائخ کے اندر بہت بڑا نام ہے جناب قبلہ پیر طریقت جناب قبلہ پیر سید حبیب عرفانی صاحب آستانہ عالیہ صدر شریف اگر آپ شفقت فرمائیں تو کہتے ہیں اہل اللہ کے قریب بیٹھنا چاہیے اور بالکل در فرید کے آپ قریب ہو جائیں گے اور ہم بھی آپ کے قدموں میں ہو جائیں گے کہتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اللہ والوں کی صحبت میں آ جاؤ تو میں آپ کی صحبت میں بیٹھا ہوں تو کیا پیغام دیں گے اور خاص طور پہ سنگت کے حوالے سے خاص پیغام آپ عطا فرمائیں کہ اہل اللہ کی سنگت کیا چیز ہے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً یہاں در فرید پر جتنے بھی حاضرین آئے ہیں اور یقیناً ساری منگتے بن کے آئے ہیں اور اس مالک کی بارگاہ میں یہ استدا کہ بار الہ اس در کا صدقہ اس ذات کا صدقہ جن کا نام فرید ہے اس صدقے میں جو بھی یہاں آیا ہے جب جائے تو جھولیاں بھر کر جائے میں جس طرح سے یونس صاحب نے بات فرمائی حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار کے اوپر ایک فقرہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں کسی بھی آنے والے سے اس کا مذہب مت پوچھو یہ پوچھو کہ اس کو کھانے کی حاجت تو نہیں اس کی کوئی ضرورت تو نہیں اس کی کوئی مجبوری تو نہیں یہ اس وقت کی بات ہے بابا فرید الدین مسعود کا صلی اللہ تعالیٰ سے ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرید اپنے معاملات مکمل کر کے اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے یہ بات گزارش کی اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دی جائے میں جا کے اور دین کا کام کروں تو انہوں نے نصیحت فرمائی کہ کوشش کرنا کہ دین کی تبلیغ کے لیے
تمہیں زبان نہ ہلانی پڑے، تمہارا رویہ، تمہارا انداز، تمہارا طریقہ، تمہارا عمل ایسا ہو کہ جس سے لوگ متاثر ہوں۔ اور بابا فرید الدین مسعود کا صلی اللہ تعالیٰ سر العزیز کی ذات، وہ ذات کہ ایک موقع پر صبح ناشتے کی کھانا لگا ہوا تھا، ایک مہتر گلی میں جھاڑو دینے والا غیر مسلم وہ آیا، اس نے آ کے اجازت طلب کی کہ کیا مجھے کھانا مل جائے گا؟ آپ نے فرمایا لوگ بیٹھے ہیں، کھانا کھا لو۔ وہ بیٹھا اور اکیلا تھا، وہ ہر پلیٹ میں 2 لوگ بیٹھتے تھے۔ بابا فرید کا صلی اللہ تعالیٰ سر العزیز چلتے ہوئے آئے اور اسے یہ بات کہی کہ کیا مجھے اجازت دو گے کہ میں تمہاری پلیٹ میں کھانا کھا لوں؟ اس نے کہا کہ جی میں آپ کا کھانا کھا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا پلیٹ تمہاری ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کھانا کھا کے وہ شخص گھر گیا اور تھوڑی دیر بعد اپنے پورے خاندان کو لیے ہوئے آیا کہ ہمیں کلمہ پڑھا دے۔ یہ وہ بات کہ جو ان بزرگ نے ارشاد فرمائی کہ کوشش کرنا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے تمہیں زبان نہ ہلانی پڑے۔ اور یہ بابا حضور کا یہ معاملہ، یہ بات، یہ کام کہ زبان نہیں ہلائی، اس کو دعوت نہیں دی مسلمان ہو جاؤ، لیکن یہ بتا دیا کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے، مسلمان جو ہے اس کے اندر کیا ہے، اس کے باہر کیا ہے۔ ایک اور واقعہ اسی طرح کا کہ ایک شخص نے کسی وقت کینچی پیش کی آپ کی خدمت میں، آپ نے شکریہ ادا کر کے اس کو واپس کر دی اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ عزیز مجھے پیش کرنا ہے تو سوئی دھاگا پیش کرو۔ ہم لوگوں کو جوڑنے والے ہیں، کاٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ بابا فرید کی ذات ہے۔ اور بابا حضور کا ایک ارشاد ہے کہ فقیر فرید الدین مسعود نے 40 سال تک اپنے اللہ کے احکامات کی مکمل طور پر بجاوری کی ہے، اور اب وقت یہ ہے کہ فقیر اس کی بارگاہ میں گزارش پیش کرتا ہے اور وہ عطا فرماتا ہے۔ اور جو قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، کہ اس وقت بابا فرید نے اپنے اللہ کو اس طرح سے یاد رکھا کہ ان کا کوئی لمحہ، کوئی ساتھ، کوئی لمحہ، کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ جس میں وہ اپنے اللہ کے احکام سے کسی کے کہیں ادھر ادھر ہوئے۔ پھر یہ کہ اذکرکم فاذکرونی، یہ وہ ہے، وہ ذات ہے، بابا فرید کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے ہر لمحے میں، ہر ساتھ میں، ہر آن میں اپنے اللہ کو یاد رکھا۔ اور پھر اذکرکم کہ 850 سال سے زیادہ ہونے والے ہیں، حق فرید یا فرید کے نعرے یہاں بھی لگتے ہیں، جہاں جہاں بابا کے ماننے والے ہیں، جہاں جہاں بابا سے محبت کرنے والے ہیں، وہ حق فرید یا فرید کے نعرے لگاتے ہیں، اور یہ قیامت تک نعرے لگتے رہیں گے۔ اور ایک واقعہ کہ ایک موقع پر پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی یہاں تشریف لائے اور کسی نے پوچھا کہ جی یہ لوگ شرک نہیں کر رہے، حق فرید یا فرید کے نعرے لگا رہے ہیں؟ تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شاید اس وقت اللہ بھی عرش پر حق فرید یا فرید کہہ رہا ہوگا۔ اور یہ آیا مبارکہ انہوں نے دلیل میں پیش کی۔ یہ ذاتیں جنہوں نے اپنی زندگیاں، اپنے گھر بار، اپنے مال و دولت، اپنی جائیدادیں، اپنا سب کچھ اپنے اللہ کی خاطر قربان کیا، اپنے جو ان کی آبائی جگہیں تھیں ان سے انہوں نے ہجرت کی اللہ کے دین کی خاطر۔ اور پھر یہ بھی کہ ایک واقعہ اور میں گزارش کر کے اجازت چاہوں گا کہ حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ یا حضرت کیا معاملہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زندگی میں بہت مشہور ہوتے ہیں، جب ان کو موت آتی ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں انہیں، کچھ لوگوں کا تذکرہ ان کی زندگی میں نہیں ہوتا، لیکن جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو ایک مخلوق ان کا تذکرہ کرتی ہے۔ یہ وہ ذاتیں، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص شہرت کے حصول کے لیے کوئی بھی کام کرتا ہے وہ اس کی زندگی تک رہ جاتا ہے، جو اللہ کی خاطر کام کرتا ہے شہرت اس کا مقصد نہیں ہوتی، مطمع نہیں ہوتی، تو پھر اللہ تعالیٰ مخلوق کی زبانوں پر، مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے اور ان کی زبانوں پر اس کا تذکرہ جاری کر دیتا ہے۔ اور یہ جو آج 850 سال گزرنے کے باوجود بھی اتنی سخت
لاک ڈاؤن کے باوجود بھی، اتنی سخت پابندیوں کے باوجود بھی، اتنے سخت موسم کے باوجود بھی یہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں، تو یہ وہ جو اس کا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، کہ میں نے تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ اس مالک تعالیٰ کا یاد رکھنا ہے کہ لوگوں کے دل اس طرف کھنچے چلے آتے ہیں، اس محبت میں کھنچے چلے آتے ہیں، اس محبت کے لیے، اور پھر وہ جو اب آگے حق فرید یا فرید کا نعرہ لگاتے ہیں تو پھر یقیناً دلوں کو ایک اطمینان ملتا ہے، دلوں کو ایک رونق ملتی ہے، دلوں کو ایک خوشی ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ کیا کہنے ناظرین محترم، حضور قبلہ پیر طریقت جناب قبلہ عزت ماں محترم پیر سید حبیب عرفانی دعوت برکات القدسیہ آستان عالیہ سنر شریف کے سجادہ نشین بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے کہ جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے تو رب کائنات اس بندے سے جب وہ محبت کا نور اسے ملتا ہے، فرمایا پھر رب فرماتا ہے وجبت محبتی، فرمایا پھر اللہ پاک لوگوں کی محبت اس کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور کیا خوبصورت قبلہ عرفانی صاحب نے عرفان اور عقدے کھولے ہیں، اور حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی علیہ رحمت کا قول مبارک جو عطا فرمایا، کیا خوبصورت بات ہے کہ مخلوق اس کی ہو جاتی ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ جب انہوں نے ایک پرزے کا احترام کیا جس پہ اللہ کا مبارک نام لکھا تھا اللہ اکبر، تو جناب پھر ساری زندگی ننگے پاؤں رہے۔ حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں والوں کو، تو جناب پھر رب کائنات نے بغداد کے جانوروں کو بھی حکم دے دیا تھا کہ تم نے گوبر نہیں کرنا کیونکہ میرا بشر حافی ننگے پاؤں پھرتا ہے۔ جب تک بشر حافی ننگے پاؤں رہا، ننگے پاؤں رہے، بغداد کی گلیوں میں کسی جانور نے گوبر نہیں کیا۔ ناظرین، یہ قبلہ عرفانی صاحب نے جو بات کی ہے کہ جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے تو ساری مخلوق اس بندے کی ہو جاتی ہے۔ کافی عرصے کے بعد کسی بندے نے بغداد کی گلیوں میں گوبر دیکھا نا، تو اس نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور یہ گوبر دے کے انا للہ پڑھنا سمجھ سے بالا تر ہے۔ فرمایا لگتا ہے آج بشر حافی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جا کے دیکھا تو کہ جم غفیر تھا۔ جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے وہی بات ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حضور قبلہ عرفانی صاحب نے ذکر کیا بہت بڑی شخصیت ہمارے درمیان مولانا فخر جہاں دہلوی علیہ رحمت کے خاندان کے شہزادے، اس کے چشم و چراغ جلوہ فرما ہیں، جناب پیر طریقت جناب قبلہ خواجہ اسرار الحق فخری صاحب جلوہ فرما ہیں۔ قبلہ آپ بھی کوئی پیغام عطا فرمائیں جی، بسم اللہ جی۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ یہ سوچتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ اتنی صدیوں کے بعد بھی ان اولیاء امت کے مزارات پہ ایسی کیا چیز ہے کہ لوگ کشاں کشاں چلے آتے ہیں، کوئی دعوت نہیں دیتا، کوئی پیغام نہیں دیتا، کوئی اعلان نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کی محبت عرصہ گزرنے کے باوجود بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ وہ در ہے جہاں اہل علم جب تشریف لاتے ہیں تو اہل علم کو علم کی پیاس بجھانے کا موقع ملتا ہے۔ اہل معرفت کے سمندر میں سے گوہر نکالتے ہیں، اہل دل یہاں سے دل کی نعمتوں کو لوٹتے ہیں، اور اہل اللہ اپنی محبتوں کو اور اللہ کی قرب کو یہاں سے پاتے ہیں۔ یہ وہ در ہیں اولیاء اللہ کے جہاں سے صدیوں سے نعمت رسول اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مانگی اور ان کو عطا فرمائی، ان کا یہ فیض کہ یہ وہ در ہیں جہاں سے یہ نعمتیں بڑھتی ہیں اور تا قیامت بڑھتی رہیں گی۔ شکریہ قبلہ فخری صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، در فرید ہے اور ہماری تو آج عید ہے، سبحان اللہ، خدا کی قسم آج ہماری عید ہے۔ در فرید پہ بیٹھے ہیں، مقدر پہ ہم ناز کریں، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے عرش کی بلندیوں پہ بیٹھا ہوں، میں در فرید پہ حاضر ہوں۔ دیکھیں یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ آستانہ ہے کہ جب حضور بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ آپ نماز ادا کر رہی ہیں، تہجد کا ٹائم ہے، اور چور آتا ہے آپ کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب چور داخل ہوتا ہے، واقعہ آپ نے 12 مرتبہ سنا، لیکن میں ایک اور رنگ میں بتانا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ چور اندھا ہو گیا، ٹھیک ہے چور اندھا ہو گیا، اصل میں وہ غیر محرم تھا، تو رب نے نہیں پسند کیا کہ بابا فرید کی والدہ پر غیر محرم کی نظر پڑے۔ رب نے بنائی، قبلہ ڈاکٹر صاحب، رب کائنات نے بنائی سلب کر لی، اور سلب کر لی تو جناب اسے پتہ چل گیا کہ یہ تو اللہ کی ولی کاملہ ہے، تو جناب توبہ کی، گھر میں گیا، پورے خاندان کو لیا، اور جناب آ کے
توبہ بھی کی، ایمان کا نور بھی لیا اور ولایت کا نور بھی لیا۔ دیکھیں نا، یہ غیر محرم تھی۔ ڈاکٹر صاحب ایک جملہ بڑا پیارا کریم آقا نے فرمایا نا، کہ فرمایا کہ بھئی یہ بتاؤ ایک عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ تو مولا علی مشکل کشا بھی بیٹھے تھے، تو انہوں نے جا کے سیدہ کی بارگاہ میں پوچھا کہ سب سے بہتر چیز عورت کے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا سب سے بہتر چیز یہ ہے غیر محرم عورت کو نہ دیکھے اور عورت غیر محرم کو نہ دیکھے۔ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے۔ ہمارے درمیان پاکستان کے بہت بڑے ثناخان جلوہ فرما ہیں جناب قبلہ ابو چشتی صاحب جلوہ فرما ہے، میں ان کی خدمت میں ملتمس ہوں بارگاہ رسالت کے اندر اپنا نذرانہ پیش کریں اور ہم سب کے قلب و روح کو منور کریں، بلکہ ذکر فرید ہی کریں آپ، اور ذکر فرید ہو جائے اور ہماری دید ہو جائے۔ کوچائے زبدۃ الاولیاء دیکھیے، کوچائے زبدۃ الاولیاء دیکھیے، کوچائے زبدۃ الاولیاء دیکھیے، ذرے ذرے میں نور خدا دیکھیے، ذرے ذرے میں نور خدا دیکھیے، بابا صاحب کے دروازے فیض پر، بابا صاحب کے دروازے فیض پر، لمحہ 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 عطا پر عطا دیکھیے، لمحہ لمحہ عطا پر عطا دیکھیے، کوچائے زبدۃ الاولیاء دیکھیے۔ اور آج ہم سب بابا صاحب سے خیرات لینے کے لیے آئے ہیں۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ مجھ کو خیرات دیتے ہیں گنجے شکر، مجھ کو خیرات دیتے ہیں گنجے شکر، میری روٹی کبھی ذائقہ دیکھیے، میری روٹی کبھی ذائقہ دیکھیے، کوچائے زبدۃ الاولیاء دیکھیے، میں نے فاضل پکارا تھا بس یا فرید، میں نے فاضل پکارا تھا بس یا فرید، میں نے فاضل پکارا تھا بس یا فرید، لمحہ 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 عطا پر عطا دیکھیے، لمحہ لمحہ عطا پر عطا دیکھیے، کوچائے زبدۃ الاولیاء دیکھیے، ذرے ذرے میں نور خدا دیکھیے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو حسین چشتی صاحب بارگاہ فرید میں عقیدت کے پھول پیش کر رہے تھے۔ ناظرین مکرم، حضرت بابا فرید جلوہ فرما ہیں، اور ایک آپ کا قوال حسن نامی قوال آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، آ کے کہتا ہے حضور میری بیٹی کی شادی ہے تو آپ شفقت فرمائیں، کچھ عطا کر دیں تاکہ میرا معاملہ آسان ہو جائے، میرا معاملہ آسان ہو جائے، اور آپ شفقت فرمائیں
کہ کوئی زیادہ راہ عطا کر دیں، کچھ چیز عطا کر دیں تاکہ میری بیٹی کا معاملہ آسان ہو جائے۔ فرمایا کہ اے حسن تجھے پتہ ہے ہمارا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا کا مال و زر سے ہم بھاگتے ہیں۔ وہ بار بار پہم اصرار کرتا رہا، نہیں حضور کچھ تو عطا کر دیں۔ تو بابا صاحب کے پاس ایک اینٹ پڑی تھی، آپ نے کہا چلو یہ اٹھا لو۔ جب اس نے اٹھائی تو وہ اینٹ سونے کی بن گئی۔ یہ ہے بابا فرید کا آستانہ کہ جب آپ ذروں کو ہاتھ لگائیں تو وہ سونا بن جاتا ہے۔ سامعین محترم، الحمدللہ درمیان وزارت خارجہ سے متعلق ڈائریکٹر صاحب ہیں جناب صغیر انور بٹو صاحب بھی جلوہ فرما ہے۔ میں نے بھی دل کے تھا گنائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بابا صاحب کے بڑے محبت کرنے والے اور بڑا چاہت کرنے والے ہیں۔ سامعین محترم، ہمارے ساتھ جناب قبلہ انتہائی محترم جناب ڈاکٹر محب النبی صاحب جلوہ فرما ہے اور بڑی پیاری گفتگو فرما رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ قرآن پاک میں آتے ہیں نا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا کہ بندہ جب مجاہدہ کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے تو اللہ پاک سارے رستے کھول دیتا ہے۔ تو یہ جو زہد الانبیاء ہے، زہد الانبیاء آپ کا لقب ہے، تو یہ مجاہدات کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کوئی آپ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دکھا رہے ہیں اور جو یہاں پہ موجود نہیں وہ دیکھ کے بھی فیض لے رہے ہیں۔ یہ سیدی گنجشکر کے مجاہدات کا فیض ہے۔ خواجہ خواجگاہ معین بے کساں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، آپ نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا اور ڈاکٹریٹ بھی اس پہ ہو چکا کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر پہلے قاری قرآن کون ہے، اور وہ پہلے قاری قرآن حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں۔ اور آپ ہی کا یہ فیض ہے دوسرے قاری قرآن جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند کے اندر قرآن کی ترویج اور اشاعت کی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیر یہی ہوتا ہے کہ جناب کھانا کھا دیا جائے، کھلا دیا جائے یا کرامات دکھا دی جائیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، حضور سیدی گنجشکر نے شریعت کے مطابق زندگی بسر کر کے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں دین متین کیا ہے، اور اس ٹبے پہ بیٹھ کے حضور سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنجشکر نے لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی، لوگوں کو قرآن پاک پڑھایا، اور قرآن پاک کی کثرت سے یہ عالم ہو گیا تھا، نکلتی تھی اللہ پاک اس کو قبول کر لیتا تھا۔ تو یہ جہاں پہ آپ کا مطالعہ سیدی گنجشکر نے کہا یہ زمین بھی اللہ کی ہے، یہ ملک بھی اللہ کا ہے، حکم بھی اللہ کا ہے۔ تو اب اس کی عدالت میں نہیں گئی تو زبان کے اندر مجاہدہ سے تاثیر کس طرح آتی ہے؟ یہ جملہ کہہ کے گفتگو کو ختم کروں گا، اور یہی پیغام میں دینا چاہتا ہوں فیض فرید کا۔ تو وہ چلتے چلتے وہ شخص جو حاکم وقت تھا، اس نے کہا کہ یہ ایسا مرد قلندر اور مرد ہو رہا ہے کہ یہ میرے بلانے پہ بھی نہیں آتا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ وہ آ نہیں رہا، یعنی سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنجشکر، تو اس نے یہاں کا وزٹ رکھ لیا۔ اس جگہ پہ وہ آیا تو حضور سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنجشکر لوگوں کو قرآن پڑھا رہے تھے، لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہے تھے، لوگوں کو واعظ کر رہے تھے۔ اس نے آ کے کہا کہ یہ جگہ آپ کی نہیں ہے، اس کے بارے میں تو آپ کا مقدمہ ہے، تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے کہ آپ اس کی بتائیں کہ یہ جگہ کس کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ اس زمین سے ہی پوچھ لو یہ کس کی ہے۔ اس سرزمین پر جتنے آج دیوانے بیٹھے ہیں سیدی گنجشکر کا فیض لینے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، عمر فیضی صاحب یہ محبت کے ساتھ سیدی گنجشکر کی زمین پر بیٹھے ہیں، یہ جتنے زمین پر بیٹھے ہیں سیدی گنجشکر کا نام لینے والے اس سرزمین پہ بیٹھے ہیں، اور سرزمین کو سیدی گنجشکر نے کہا اس سے پوچھ لو یہ کس کی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم زمین کا ذرہ ذرہ بولا، اس نے کہا میں فرید کی ہوں، میں فرید کی ہوں، میں فرید کی ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے کہ فرید کی زبان سے اگر بات نکل جائے تو اللہ پاک بے زبانوں کو زبان دے دیتا ہے۔ تو یہاں پر تو زبان والے آ کے